دیا، بشارت کا حق ادا کر دیا، جو ذمہ داری نبی کو ملی ہے اس ذمہ داری کا پورا حق ادا کر دیا۔ اس لیے میدان عرفات میں میرے بھائیوں صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک بات کو پہنچا دیا، ذمہ داری کو پہنچا دی، دعوت کو پہنچا دیا؟ کیا فرمایا؟ بلغت وادیت الامانہ، یا رسول اللہ آپ نے پہنچا بھی دیا، پہنچانے کا پورا پورا آپ نے حق ادا کر دیا۔ جو ذمہ داری ملی ہے اس کا پورا حق ادا کیا۔ میں اس آیت میں اس لیے گیا کہ میرے بھائی اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو مبلغ بنا کے بھیجا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ نبی جی اگر آپ نے ہمارے اس پیغام کو، اس ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچانے میں تھوڑا برابر بھی اگر آپ نے کمی کوتاہی کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ چاہے تو قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہیں 7ویں پارے کے آخری صفحے سے پہلے کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اگر ذمہ داری کو اوڑھ دیا، جیسے ہم نے چاہا ویسے پہنچا دیا، اب جان کی فکر مت کرو، تمہاری جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ وعدہ ہے، اور کیسے بچا کے دکھایا؟ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ محمد کو نعوذ باللہ مار دیا جائے، کسی بہانے میرے بھائیوں پہاڑ کے نیچے بلا دیا گیا، اب بس چٹان گرانا باقی ہے، جبرائیل آ کے فوراً کھینچ بچا کے دکھایا۔ وہ خبیث نہ مجھے گڑا کھول کے بیمار کی شکل بنا کے بیٹھ گیا، محمد آئے گا گڑے میں گرے گا، آ رہے تھے بیمار داری کے لیے، کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ گرا کون بچا کون؟ وہ نبی تو آئے، درمیان میں جبرائیل آ کے کیا کر دیا؟ قدموں کو روک لیا، ارے یہ تو محمد گرا ہی نہیں، چلو اور دوبارہ پکڑ کے لائیں گے، اٹھ کے گیا خود گر گیا۔ بچایا کس کو، گرایا کس کو؟ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ جو آدمی بھی اس دعوت کی مبارک ذمہ داری کو لے کر چلتا ہے، بلا خوف و قدر امت کے درمیان تیر جاتا ہے، جیسے تیرنے والا آدمی پانی کے اندر مہارت رکھنے والا جہاں چاہے تیر جاتا ہے، ایسے دعوت کا پہنچانے والا آدمی جس مجمع کے اندر بھی دعوت دینے کے لیے چلا جائے، اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ان کے شر سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہم گئے نہیں، ہم سمجھے نہیں تو گئے نہیں، گالیاں دے دے گا، برا بھلا بول دے گا، ڈانٹ دے گا، گئے۔ جبکہ سینکڑوں ہزاروں دکھنے میں ایسے ہوتے ہیں، بہت مرٹ ہوتے ہیں، لیکن سامنے جا کے بات کو ایسا لگتا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے کس کی امت میں پیدا کیا ہے؟ نبی آخر الزمان، نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا کیا۔ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے بھائی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانتم آخر الامم ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں، اور جو کام میرا ہے وہ کام تمہارا ہے۔ جیسے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ویسے اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ اگر تمہیں چلتے چلتے اس کام میں آنچ بھی لگ جائے، دھبا بھی لگ جائے، اگر تمہارے کپڑے پھڑ بھی جائیں تو اس کی سے بہتر بدلے اللہ پلائے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، میں ایسے کپڑے پہناؤں گا جن کپڑوں پہ سونے کی دھاریاں ہوں گی، کیا ہوگی؟ سونے کی تاروں سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ اگر چلتے چلتے اگر تمہیں نقصان پہنچ گیا، جان چلی گئی، شہادت کا درجہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ سلیکٹڈ مجمع کیا ہے؟ ایک چنندہ مجمع ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے بارش کا پانی اندر آتا ہے نا، بارش کے ٹائم میں کچرا بھی آ گیا، وہ بھی ایسا نہیں آیا مجمع ہے۔ ویسے ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ بہت پانی آتا رہتا ہے نا بھائی، بارش ہوتا ہے تو پورا روڈ کا کچرا بھی پانی بھی آ گیا، وہ ایسا مجمع نہیں آیا ہے کہ کوئی ہوا چلی وہ اندر گھس گئے، وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے اندر کوئی خیر ہے جس خیر کے شبے کو اور تیز کرنے کے لیے اللہ نے یہاں لے کر آئے۔ باہر مجمع دیکھ رہے ہیں، باہر کے حالات دیکھ رہے ہیں، پوری امت کے حالات دیکھ رہے ہیں بھائی۔ سیجیء فی آخر الزمان اقوام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر میں ایک آنے والی ایسی قومیں ہوگی لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ، ان کے دلوں میں رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قلوبہم قلوب الشیاطین، کہ ان کے چہرے آدمیوں کے ہوں گے مگر دل شیطانوں سے بدتر ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا وہ ایسے انسانوں کو قتل کریں گے
جیسے جانوروں کو یا میرے بھائیوں گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، ایسا کاٹیں گے، ایسا قتل کریں گے، مگر ان کو خود دیکھ کر بھی رحم نہیں آئے، آگ میں کسی کو جلتا ہوا دیکھ کر بھی رحم نہیں آئے، موت کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھ کر بھی آدمی کو رحم نہیں آئے گا۔ ایسی قومیں آنے والی ہیں، وہ 1500 سال پہلے کہہ دیا، آج وہ قومیں آ چکی ہیں۔ آج میرے بھائیوں سینوں کو چاک کیا جا رہا ہے، پیٹوں کو چاک کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، کسی کو 8-10 دن کے لوہے سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، قتل کرنے کو شان سمجھ رہے ہیں۔ اس پیشن گوئی کے دور میں ہم پہنچ چکے ہیں، اب دنیا میں خیر کوئی باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، امت اللہ کی مدد کی منتظر ہے۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، ضرور اللہ کی مدد قریب ہے، مگر یہ دوری اور قریبی کے اندر درمیان میں جو حائل ہے وہ اللہ کے احکام حائل ہے۔ کیا حائل ہے؟ اللہ کے احکام آڑ بنے ہوئے ہیں۔ اس دوری اور اللہ کی مدد کی قربت کے درمیان امت کے اعمال حائل ہیں۔ اگر یہ امت کے اعمال اور میرے بھائیوں اگر حل ہو جائے، ان کی زندگیاں بدل جائے، ان کے دل پاک ہو جائے، آج ہی اللہ کی مدد منتظر ہے ادھر کی۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے، اللہ کی مدد میرے بھائیوں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنی ذات کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنا ہے، اور قیامت تک آنے والی اور اس وقت میں پوری دنیا میں بسنے والی جو انسانیت ہے، ان کی پوری فکر کرنا ہے۔ کیسے ہی اللہ کے دین پر آ جائے، کیسے ہی ایمان پر ان کا خاتمہ ہو جائے، ان کی زندگیاں کیسے ایمان پر ہو جائے، کیسے اللہ کے احکامات میں عمل کرنے والے ہو جائیں، اس کی فکر مجھے اور آپ کو کریں گے۔ اگر کریں گے تو پھر ہمارا بھلا ہے نا بھائی، ہمارا بھلا ہے نا، اللہ کو فائدہ ہے۔ ارے بولو بھائی، اللہ کو فائدہ ہے نہ، ہمارے سجدوں سے اللہ کو فائدہ ہے نا بھائی۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں سجدہ کرنے والا ہے؟ میرے مبارک نبی کے ایک سجدے کو، ایک سجدے کو ایک طرف رکھ دیا جائے، 1.25 لاکھ نبیوں کی پوری حیات کے سجدوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، وہ مقام نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی کے ایک سجدے کا۔ اتنے بڑے نبی کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں، لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم، آدم سے لے کر آخر میں آنے والے انسان تک، جنات بھی، انسان بھی، پہلے بھی، بعد بھی، سب کے سب تم میں سے ویسے ہو جائیں جیسے اللہ کے نبی ہیں۔ حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں، حدیث قدسی میں، تم میں سب سے بہتر جو آدمی ہے اس کے الفاظ ہیں، اور پوری انسانیت میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر بہتر کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اشارتاً کنایت، اگر تم میں کا ہر ایک آدمی ویسے نیک ہو جائے جیسے میرے حبیب ہیں، تب بھی میرے عزت و جلال کی قسم تمہارے سجدوں اور عبادتوں سے میری ذات میں ایک ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اور پوری انسانیت میں سب سے بدترین فرعون ابو جہل، اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں اگر تم میں کا ہر ایک آدمی، جنات بھی، انسان بھی، اور جو 17,998 مخلوقات ہیں ان کو بھی انسان بنا دیا جائے، وہ بھی ابو جہل اور فرعون و حامان جیسے ہو جائے اور میری بغاوت پہ اتر آئے، میرے عزت و جلال کی قسم میری ذات میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں۔ اب سوچو اللہ ہم سے کتنے بے نیاز ہے، اور ایسے ڈپلیکیٹ سجدوں سے اللہ کو کیا فائدہ ہے بھائی؟ ہے ہماری نماز تو ماشاءاللہ نہیں معلوم ہے، نماز پہ کھڑتے ہیں نا، پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم، کسی کا گانا بج رہا ہے، کسی کی میوزک بج رہی ہے، ایسی نماز اللہ کی کہاں جائے گی؟ اس ایک آدمی کے موبائل نے سارے نمازیوں کی نماز کو برباد کر دی۔ اب ایسی کھوکھلی عبادت اللہ کے سامنے کیا چلے گی؟ اس سے اللہ کو فائدہ ہے؟ اس لیے فرمایا نیک آدمیوں کی صفت یہ ہے، کیا ہے نیک آدمی کی؟ جنتیوں کی صفات ہے، اس میں جنتی جس کا ہونا طے ہے اس کے صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤں، اللہ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجیے أنبئكم، میں تم کو بتاؤں بخير من ذلكم،
للذین اتقوا عند ربهم، یہ سب سے زیادہ متقی آدمی کون ہے؟ عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے لیے اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کو رکھا ہے. وازواج مطہرہ، پاک حوریں میں نے بنائی ہیں. ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی قیامت میں طے ہے. ان کے لیے نعمتیں بیان کر کے آگے کہہ رہے کون متقی ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا. سب سے پہلی صفت غور کرو، اس کو ذہن سے آج لے کے جاؤ کہ ہم سب کو انشاءاللہ ایسا بننا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی مانتے ہیں. آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ ہم سروں کو جھکاتے ہیں، ہم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے. پھر آگے فرمایا ان کے صفات میں صفت یہ بھی ہے الصابرین، صبر کرنے والے. والصادقین، سچ بولنے والے. والقانتین، اللہ کا حکم آیا فوراً سر جھکا دیے. والمنفقین، اور فرمایا کہ ہمارے راستے میں ہمارے حکم پر بے دریغ خرچ کرنے والے. اور سب سے آخر میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، تہجد پڑھ کے مغفرت چاہتے ہیں. کیا کرنے والے؟ توبہ کر گناہ کر کے نہیں، شراب پی کر نہیں، بدکاریاں کر کے نہیں. والمستغفرین بالاسحار، قرآن میں اٹھا کے دیکھو جہاں جہاں اللہ نے سحر کا لفظ لایا ہے اس سے مراد تہجد ہے. اللہ کے لیے میرے محبوب بندے تو وہ ہیں تہجد میں مجھے منانے کے بعد، ٹھنڈ میں گرم گرم آنسو بہانے کے بعد، میری عبادت کا حق ادا کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اے اللہ ابھی معاف فرما دے. جیسے ہم نے رات میں تہجد پڑھنا تھا ویسے ہم نے نہیں پڑھی. یہ صفات ہے متقی ہوتے تہجد پڑھ کے مغفرت مانگو. اور آج تو میرے بھائیوں ہم اتنے ٹھیک ہو گئے کیا کرنا ہے حضرت نے، جبکہ سینکڑوں کو میرے بھائیوں دھوکہ دیا ہے. سینکڑوں کا پیسہ لے کے، ناحق پیسہ لے کے حج عمرے میں گیا ہے، یتیموں کا مال کھا کے گیا ہے، بیواؤں کا ہڑپ کے گیا ہے، اپنی بہنوں کا حصہ دبایا ہے، بھائیوں کا حصہ دبایا ہے. اور پھر بھی کہتا ہے میں نے کیا کر دیا؟ بہت سا بڑا بڑا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو متقی بننا ہے. تو متقی بننے کی ایسی بات ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کوئی چیز زیادہ گندی ہوتی ہے تو اس کو دھونے میں بہت زیادہ پانی لگتا ہے. کوئی کم گندی ہے تو اس میں پانی کم لگتا ہے. ہم اوروں کے مقابلے میں اللہ کا فضل ہے شراب کے اڈوں میں نہیں ہے، جوئے کے اڈوں میں نہیں ہے، خرافات میں اور بدکاریوں میں نہیں ہے. اعمال سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ یہاں پر گناہوں کا بوجھ کم ہے. اب اللہ نے ہم کو چن بھی لیا ہے تو ہم اوروں کے مقابلے میں اللہ کی راہ سے امید ہے کہ ہم پر گناہ بھی کم ہے. تو پھر ہمارے اور بننے اور سنورنے میں انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اگر اپنے دن کو میرے بھائیوں دن کے معمولات کو اللہ کے حکم پر ڈالیں گے، نبی کے قریبوں پر ڈالیں گے اور رات میں تہجد کے عادی بن جائیں گے، اللہ کی راہ سے کوئی امید ہے اللہ پاک ہماری موت ایسے حال میں آئے گی رہبو بشرف الدنیا وکرامات الآخرہ. یہی وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو دنیا اور آخرت کی شرافت کو دنیا سے لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم کس نبی کی امت ہیں؟ اس نبی کی امت ہے جو امام الانبیاء ہے. ان کے کام کو اپنا کام بنانا، ان کی فکر کو اپنی فکر بنانا، ان کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا. اللہ نے وہ چن دیا ہے. جتنا ہم سنتوں کے عادی بنیں گے اتنا ہماری دعوت کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی اس کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے. کیا ہے اس کام کا مقصد؟ احیاء سنت کو یا سنتوں کو زندہ کرنا. 30-40 سال سے کام میں لگے ہو اور کسی چیز کی سنت ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ ابھی ہم دعوت کو نہیں لگے. کام کا مقصد ہے جتنے پرانے ہوں گے اتنا ہر چیز کی سنت کو جان کر اس پر عمل کرنا. اگر یہ ہے تو دعوت پکی ہے. اگر ہماری زندگی سے سنت نکلی ہوئی ہے تو لوگوں کا دھوکہ ہے کہ ہم کو داعی سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں ہم داعی نہیں ہیں. 2-4 باتیں بولنے بعد ختم کر دیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ، ختم نبوت کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا
ملک میں سب سے پہلے آتے ہیں. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بال توڑ کے ان کو دے دیا. کیا دیا؟ اپنا منہ دوبارہ کے ایک بال توڑ کر ان کو دے دیا. یہ محبت ہوگی بھائی. اللہ کے نبی خواب میں آ رہے ہیں, اپنا مبارک بال توڑ کے ان کو دے رہے ہیں. ان کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت کی ہوگی, اللہ کے نبی سے ان کو کتنی محبت کی ہوگی. تو اس بال کو اٹھا کر پورے تقدس کے ساتھ میں اپنے سرانے رکھ دیا, سو گئے. آدھی رات میں خواب دیکھا, صبح اٹھا تو باقاعدہ وہ بال وہاں موجود تھا. ایسا نہیں کہ خواب میں دیا, نبی کو جب دیکھا وہ تو نبی کو دیکھا ہی ہے, اور نبی کے ساتھ جو معاملہ وہ تو حقیقت ہے. اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی پریشانی قریب حل ہو جائے گی, اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کے مبارک چہرے کو دیکھ لیا. اور باقی تعبیر ہوگی. تو بال کو فجر میں اٹھ کے دیکھا تو ہاتھ میں ہے. اب اس بال کی تاثیر یہ تھی جیسے عامرہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں اللہ کے نبی تھے, کڑی دھوپ میں اگر عامرہ باہر نکلتے تو دھوپ سایہ کرتے. کیوں؟ نبی رحمت ہے. اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز کی تو وہی تو تاثیر ہے. کڑی دھوپ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے باہر نکل رہے اور جیب مبارک کا بال رکھا ہے, کڑی دھوپ میں نکلے ہیں, دھوپ سایہ ہے نا بھائی. کرامت ہے نا, اس بزرگ کی کرامت ہے, اللہ کے نبی کا معجزہ ہے اور اللہ کی خاص تائید ہے. علماء نے اس کو لکھنے کے بعد لکھا ہے جب ایک بال جیب میں رکھ کر چلنے سے کڑی دھوپ آدمی کو سایہ کر سکتی ہے, تو جو آدمی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کی مبارک سنتوں میں ڈھلا ہوا ہو, ایسے آدمی کو قیامت کی چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے نبی کی سنتیں سایہ محسوس کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اگر وہاں کی گرمی اور چلچلاتی دھوپ سے اگر بچنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا, اپنے آپ کو نبی کی سنتوں پر لانا ہوگا. اللہ کی قسم میرے بھائیوں, کتنا بھی ہم مجاہدہ کر لیں, اگرچہ کہ میری بات کڑوی لگ رہی ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی ہے, کتنا بھی مجاہدہ کر لیں, جس عمل میں جس وقت میں جو سنت کا تقاضا ہے اگر وہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے تو دعوت کا اثر ہرگز نہیں. معاملات کی سنتیں ہیں تو جان کے پورا کرو گے, اس میں سنت کیا ہے. ملاقات کی سنتیں تو جان کے پورا کرو, جس کی ملاقات کو جا رہے اس ملاقات کی سنت کیا ہے. بیمار کے پاس جانے کی سنتیں کیا ہے, بچپے کی سنتیں کیا ہے, علیحدہ کی سنت کیا ہے, گھر والی کے ساتھ جو سنتیں کیا ہے, بچوں کے ساتھ ہے تو کیا ہے. میرے بھائیوں, وقت وقت کی سنتوں کو جان کر عمل کرو گے, اس عمل میں جو تاثیر ہے وہ نہ ہمارے مجاہدے میں ہے نہ ہمارے بیان میں ہے. اس لیے صحابہ نے جا کے لمبے بیان نہیں کیے, ایک ہی جملہ کہا, کونوا مثلنا, ہم جیسے ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ہم جا کے بولیں گے دو چار پکڑ کے دیں گے اچھا سے, اگر ہم جا کے بولے ہمارے سے کیا کریں گے. اس لیے بھائی دوست بزرگوں, جتنا سنتوں میں ڈھلے ہوئے ہوں گے اتنا ہماری سنتوں کی تاثیر انشاءاللہ اس کا رعب بڑھے گا. سنتوں کے اہتمام پر اللہ نے 5 وعدے کیے ہیں, یہ وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی کرنا موقع دے تو انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی توفیق عطا فرمائے, اپنے پیدا ہونے کے مقصد پر تعریف پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری انسانیت کے درمیان میں اللہ کے نبی کی مبارک پیغام کو لے کر چلنے کے اللہ مجھے اور آپ کو بہت توفیق عطا کریں گے انشاءاللہ. بھائی اس کے لیے تھوڑی